بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد علی محمد. عشرہ چہلم کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کل چہلم کی مجلس نئی مجلس اور انشاءاللہ پرسوں 21 سفر کو عشرے کی آخری مجلس ہوگی. اعلان کے مطابق آج کی مجلس کے بعد جلوس بالجناح تابوت اور علم کی زیارت آپ حضرات کریں گے. اس کے بعد ماتم ہوگا، انجمن لوح خانی کریں گے. اس عشرے کے لیے جس عنوان کا انتخاب ہوا بقول مولانا سلمان حیدر صاحب قبلہ کے کہ کان پک گئے تھے یہ لفظ سنتے سنتے 1 سال سے، لیکن یہ آپ کے حصے میں عنوان آیا، یہ بی بی کا عطیہ ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ میں کیا اور میری بساط کیا، کیسے پڑھا جا سکتا تھا. اس لیے کہ تمام حضرات کا یہی عالم ہے کہ لفظ صحابہ سے ایک طرح کا تکلف برتتے ہیں ملت جعفریہ والے. بات صاف ہو گئی کہ ہم اس لفظ سے دور نہیں، نہ اس موضوع سے. بات دراصل علمی ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کے کہہ نہیں پاتے. ہم سے کہتے ہیں آپ احترام صحابہ کیجئے. ہم ہمیشہ کرتے رہیں، بلکہ ہم نے ہی سکھایا ہے تمام عالم اسلام کو کہ احترام صحابہ ہوتا کس طرح. ہم نے سکھایا ہے تو ہم سے کوئی کیا تقاضا کرے گا کہ احترام کیجیے. ہاں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تقاضا تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ 2 لاکھ اصحاب کا احترام کیجیے. آپ سب کے حالات سناتے رہیے، سب کی باتیں کرتے رہیے، لیکن ہمارا مطالبہ برقرار رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلفاء کا احترام کیجیے. سمجھ رہے نا آپ ہماری بات؟ زمانہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا احترام کیجیے. معلوم ہے زمانے کو کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، پتا چلا مطالبہ کچھ اور ہے لیکن کہہ نہیں پاتے. اس لیے کہ اگر ایسا کر دیں تو کئی ہزار خلفاء گزرے. سمجھ رہے نا آپ؟ کیسے کیسے خلفاء گزرے ہیں تاریخ میں موجود ہے. تو زمانہ کیسے احترام کرے گا ان کا؟ ہارون رشید، مامون رشید
اور متوکل جیسے ظالموں کا احترام کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیٹیگری تو وہی بنے گی، کب نہیں پاتے؟ تو تاریخ نے کہا کہ صحابہ سے بھی افضل ہیں، ہوں گے۔ آپ کے فیصلے، آپ کی باتیں، آپ کی تاریخ ہم نے نہیں لکھی، تاریخ مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہے۔ شیعہ مورخ نے کبھی تاریخ لکھی ہی نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ اور مسائل ہیں۔ یہ ہمارے ظفر اقبال صاحب جو روزانہ شاعری کرتے تھے، وہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اسپتال زین العابدین میں داخل ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کیجیے۔ ہم تو تاریخ ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے، تاریخ رہی ہے۔ اور جب تاریخی میں تلاش کیا جائے گا حق کو، تو اندھیرے میں آنکھوں والے بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ظفر اقبال صاحب، یہ مولانا کلب حسین صاحب کبن صاحب کے داماد ہیں، کلب صادق صاحب کے بہن ہیں، اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ آج ہی ایک شعر انہوں نے پہلا مصرع جرت کے ایک مصرے پہ لگایا، مشہور مصرع جرت کا۔ تاریخ جو سوجھی بھی تو لنگور کو سوجھی۔ ظفر اقبال صاحب، تاریخ جو سوجھی بھی تو لنگور کی سوجھی، اندھے سے اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ ظاہر ہے کہ تاریخیوں میں، اور جب انسان اندھا ہو جائے، قرآن میں آتے ہیں آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ یہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں مورخین۔ تو اب اگر ہم سے تقاضا کیا جائے کہ صاحب مانیے، ایمان لائیے، اقرار کیجیے، تو کس بل پر، کن دلائل پر؟ تمیز کو آپ پا نہیں رہے، اس لیے کہ میں آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں تاکہ میں کہہ سکوں کچھ۔ اب تلخیص ہو رہی ہے گفتگو کی، گفتگو سمٹ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں زیادہ چیزیں محفوظ ہو جائیں ان 3 تقریروں میں۔ بھئی کیسے مانیں؟ تقاضا ہے آپ کا، کیسے مانیں؟ کیسے مان لائیں؟ قرآن میں ہے، خلفاء کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، کہاں ہے؟ پیغمبروں کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، اوصیاء کا ذکر ہے، اور جہاں خلیفہ کا ذکر کیا وہاں خلیفہ کا نام دے دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم کی گفتگو ہے، جس خلیفہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لفظ جو عرب سے چل کر پاکستان آیا ہے، جو آپ ہم سے منوانا چاہ رہے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں خلافت کا ذکر کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کیوں مانے؟ ماننا پڑے گا آپ۔ چلیے حدیث میں دکھا دیجیے، پیغمبر کی کسی حدیث میں یہ دکھا دیجیے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا۔ ایک حدیث صحیح ترین کتابوں میں دکھا دیجیے۔ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے
تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ مانیے احترام کیجیے، مانیے احترام کیجیے؟ آخر میں آ کر کے کہا تاریخ میں تو ہے، تاریخ میں تو ہے۔ اچھا صاحب تاریخ میں ہے، زبردستی کیا منوائیں گے تاریخ سے؟ ہاں منوائیں گے، کیوں؟ جس طرح زبردستی تاریخ لکھوائی ہے اسی طرح ہم منوا بھی لیں گے، تو منوا لیجیے، منوا لیں۔ دولت سیم و زر تلواروں کے سائے میں، سرمائے کے سائے میں منوا لیجیے۔ ٹھیک ہے صاحب ہم دب گئے، ہم مانے لیتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ کی حقیقت آپ جھٹلا کیسے سکتے ہیں؟ جواد الاصغر صاحب کی کتاب پہ پرسوں گفتگو ہوگی کھول کے بڑے آرام سے۔ آج کے پورے عالم اسلام کی گفتگو ہے، ہر تاریخ ابن اسیر، ابن کثیر، کامل، طبری، ابن ہشام، طبقات ابن سعد، یہ سب ابتدائی تاریخ کی کتابیں ہیں مسلمانوں کی۔ تاریخ میں ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ چلیے مان لیا، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کیوں ہم ضد کریں، کیوں بحث کریں؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ خلفاء 4 تھے، آپ مانیے۔ تسلیم، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم نے مان لیا، چونکہ تاریخ میں لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی شفقتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی عنایتوں کو دیکھتے ہوئے مان لیا۔ ہم نے تو مان لیا تھا، اب یہ قوم مانے یا نہ مانے، ہم نے مان لیا۔ اور جب ہم اعلان کر رہے ہیں برسر عام، سمجھ لیجیے سب نے مان لیا، ہم مانیں گے۔ لیکن اب ایک شرط ہماری ہے، چونکہ آپ تاریخ سے منوا رہے ہیں خلافت کو، تو اب ہماری ایک شرط ہے کہ تاریخ میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ آپ ہم سے منوا رہے ہیں، اب تاریخ میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ شرط کر لیجیے، عمل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی شرط ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تاریخ میں جو لکھا ہے، وہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں تاریخ میں جو لکھا ہے وہ ماننا پڑے گا آپ کو، تو ہم بھی وہی پلٹ کے آپ سے کہہ رہے ہیں، جو آپ نے ہم سے کہا ہے وہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے، نوح سے چلتی ہوئی، ابراہیم سے ہوتی ہوئی، موسیٰ سے ہوتی ہوئی، عیسیٰ سے ہوتی ہوئی، تب قوموا لا الہ تک آئے گی، پھر اس کے بعد خلافت تک جائے گی۔ یہ ہے تاریخ اسلام۔ اب آدم سے لے کر اب تک جو کچھ تاریخ میں لکھا گیا سب آپ کو ماننا پڑے گا۔ مانیں گے؟ مانیں گے؟ جب ہم مان رہے ہیں تو آپ کو بھی ہاں کرنا پڑے گی۔ اچھا چلیے مانے لیتے ہیں، تو آئیے پھر مانیں۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے، تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ 4 خدا گزرے۔ اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے پہلا خدا نمرود، دوسرا خدا فرعون، تیسرا خدا شداد، اور چوتھا خدا وہ بیچارہ۔ 4 خدا ماننے پڑیں گے، مانیں گے؟ مانیں گے نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا 4 خدا مان لیں؟ کیوں؟ 4 کی گنتی آپ ہم سے منوائیں، ہم آپ سے نہ منوائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ آپ نے پلٹ کر کہا بھائی وہ تو خود سے بنے تھے خدا، تو ہم کیا؟ وہ تو خود بن بیٹھے تھے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کہہ دیا ہے؟ نہیں مانیں گے آپ۔ پہلا خدا نمرود نہیں مانتے، دوسرا خدا فرعون نہیں مانتے،
تیسرا خدا صداق نہیں مانتے تو ہماری بھی تین نہیں مان لیجیے. اب کیا کریں گے؟ جب چوتھے خدا کو مانتے ہیں تو جب آپ چوتھے کو مانے تو ہم چوتھے. انکار کر دیا نا تاریخ سے آپ نے. پتہ چلا تاریخ سند نہیں ہے. تاریخ میں خدا بھی بنتے ہیں, تاریخ میں نبی بھی بنتے ہیں, تاریخ میں خلیفہ بھی بنتے ہیں. تاریخ کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ تاریخ کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ تاریخ سے نہیں منوا سکتے. تاریخ سے بہت کچھ ماننا پڑے گا آپ کو بھی, آپ کو بھی ماننا پڑے گا. نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے. جب آپ نے شرط نہیں پوری کی تو ہم کیسے شرط پوری کر دیں؟ ہم بھی رک گئے. ایک دم سے آپ نے تین کا انکار کر دیا. وہ خود بنے تھے اس لیے انکار. اچھا خود بنے تھے, تاریخ میں لکھا ہے نا کہ نمرود خدا بنا, فرعون نے اپنی خدائی کا اعلان کیا, شداد نے اپنی خدائی کا اعلان کیا. تو اتنی سی بات جاتے جاتے اور بتا دیجیے کہ یہ چوتھا خدا جسے آپ مان رہے ہیں جو بیچارہ ہے, جو دیکھتا رہا اور تین خدا بن گئے, خاموش رہا, کچھ نہیں بولا. نمرود خدا بن گیا, وہ چپ رہا. فرعون خدا بن گیا, وہ چپ رہا. شداد خدا بن گیا, وہ چپ رہا. چوتھا چپ رہتا ہے. کیا خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے؟ اگر وہ قتل نہیں کر رہا ہے نمرود کو تو کیا چوتھا خدا نہیں ہے؟ اگر اس نے فرعون کو نہیں مارا تو کیا خدا نہیں ہے؟ اگر اس نے شداد کو خدا ان کو نہیں مارا تو کیا وہ خدا نہیں ہے؟ پتہ چلا ایسے ایرے غیرے نتو خیرے خدا بنتے رہتے ہیں. ہماری خدائی میں کیا خلل پڑتا ہے, کیا خلل پڑ جاتا ہے ہماری خدائی میں. 4,000 بن جاتے, 4,000 بن جاتے تو ہمارا کیا بگاڑ لیتے؟ تو یہی تو چوتھا کہہ رہا ہے, ایسے 40,000 بن جاتے تو ہمارا کیا بگاڑ لیتے. چوتھے کی آواز ہی یہ ہے, نہ ہماری خدائی گئی, نہ ہماری حکمرانی گئی, نہ ہماری موجود نمائی گئی, نہ ہم جو رزق بانٹتے ہیں اس میں کمی ہوئی. رزق تو ہم نے سب کو دیا, ہم نے نمرود کو بھی رزق دیا, ہم نے فرعون کو بھی رزق دیا, ہم نے شداد کو بھی رزق دیا. اس لیے کہ ہم رحمان بھی ہیں, ہم رحیم بھی ہیں, ہم رحمان بھی ہیں, ہم رحیم بھی ہیں. تو یہی تو بات ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا وہ رحیم بھی ہوتا ہے, وہ کریم بھی ہوتا ہے, اور جو نبی کا جانشین ہوتا ہے وہ رحیم بھی ہوتا ہے, کریم بھی ہوتا ہے. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. نبی مظہر الہی ہے اور اولی الامر مظہر نبوی ہے, نور کا پردہ ہے. اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. کبھی کبھی گھبرا کے اپنے بھی کہتے ہیں اگر تھا حق کیوں نہ لے لیا, کیوں نہ لے لیا. تو اس میں حق کی کیا بات ہے؟ کیا اگر نمرود خدا بن گیا تو کیا خدا کا کوئی حق چھین لیا ہے اس نے؟ ارے زمین کے خطے کا حاکم بن گیا ہے تو اللہ کا کیا چھین لیا؟ کیا چیز اللہ کی چھین لی ہے؟ وہ جب چاہے چونٹی کی طرح مسل کر مار سکتا ہے. تو وہی تو کہہ رہے ہیں فاتح خیبر تھا جب چاہتا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہاں آپ جاننا چاہیں گے خاموشی کس بات کی, اس سے پوچھیے خاموشی کس بات کی. اللہ یہ تو نے نمرود کو کیوں چھوڑے رکھا؟
یہ فرعون کو کیوں چھوڑے رکھا؟ یہ شداد کو کیوں چھوڑے رکھا؟ کہ اس لیے تاکہ عذاب میں اضافہ ہوتا جائے، مہلت دی ہے تاکہ اور گناہوں میں مبتلا ہوتا جائے، عذاب تاکہ میں بڑھا سکوں، اس لیے مسکرا رہا تھا۔ چوتھا، عذاب بڑھ رہا تھا، عذاب بڑھ رہا تھا، نمرود کا عذاب، فرعون کا عذاب، شداد کا عذاب، سارا جاہو حسن تاریخ میں ہے۔ کہاں گیا وہ جاہو حسن؟ وہ پھر وہی چوتھا، اسی کا پرتو، پتہ چلا چوتھے کا بھی پرتو رہتا ہے۔ بھئی آپ خود دیکھ لیجیے، جو آخر میں آئے گا، جو آخر میں آئے گا دین اس کا چلے گا۔ نہیں پہنچے آپ وہاں تک، آدم سے نبی تک نہ آدم کا دین چل رہا ہے، نہ نوح کا دین چل رہا ہے، نہ ابراہیم کا دین چل رہا ہے، نہ موسیٰ کا دین چل رہا ہے، نہ عیسیٰ کا دین چل رہا ہے، نبی آخر کا دین چل رہا ہے۔ اب آتے رہے ہیں، جو آخر میں آیا دین اس کا چلے گا۔ شریعت اس کی چلے گی، فقہ اس کی چلے گی، وہ جو چھوڑ کے جائے گا اب قیامت تک وہی باقی۔ اس کے بعد تو کوئی نہیں آیا نا، آیا ہے تو نام بتا دیجیے۔ ڈرتے ہیں چوتھے کے بعد پانچویں کا نام لیتے عالم اسلام والے ڈرتے ہیں کہ اگر پانچویں کو مانا تو چھٹا یزید خلیفہ ماننا پڑے گا، اس لیے ڈر گئے، تعداد نہیں بڑھائیں گے، تعداد نہیں بڑھائیں گے۔ تو اب پتہ چلا ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں۔ یہ تو جناب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو مان لیں۔ کیوں مانیں؟ اگر 1400 برس میں کسی بھی صدی کے کسی بھی برس میں اگر ہم اس موقع پر ہار گئے ہوتے، لیکن تحقیقی گفتگو ہو رہی ہے 14 صدیوں میں جب بھی یہ بحث اٹھائی گئی ہمیشہ زمانے میں موسی کھائی ہے۔ کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں نہیں، اس لیے کہ حدیث میں نہیں، اس لیے کہ رجال میں نہیں، اس لیے کہ تاریخ سے ثابت ہے، اس لیے زمانے نے شکست کھائی ہے۔ اس لیے حق دھرمی پر زمانہ اڑا ہوا ہے آج تک، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ ہندی، قاضی نور اللہ شوستری، خاندان ناصر الملت پورا ایسی کتابیں لکھ گئے کہ اب دروازہ بند ہو گیا اس بحث کا۔ دلائل ایسے دے دیے گئے قرآن سے اور حدیث سے کہ اب اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے مانا تھا علی کو پہلا خلیفہ وہ کیسے لوگ تھے، انہیں سے تو گفتگو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی میں ابھی سے مان لیا ہے یا ہندوستان میں مان لیا؟ رسول کے سامنے وہ گروہ موجود تھا جو علی کو خلیفۃ بلا فصل کہتا تھا، جو سلمان تھے، وہ ابو ذر تھے، جو مقداد تھے، جو عمار تھے، جو حذیفہ تھے، جو ابو ایوب انصاری تھے، جو سعد بن عبادہ تھے، جو خزیمہ، جو شہادتین تھے، جو قنبر تھے، جو بیسم تھے، جو خمائل تھے، جو رشید حجری تھے، جو حجر بن عدی تھے، پورا گروہ موجود تھا جو پکار پکار کر کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ سلمان کہتے تھے، سلمان کہتے تھے کہ ہم نے اور ابو ذر میں جب یہ بحث ہو جاتی کہ یہ آنے والا دشمن علی ہے یا محب علی ہے تو ہم فوراً رسول کی کوئی حدیث علی کی تاریخ میں پڑھ دیتے تھے، اگر چہرہ اتر جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے منافق ہے، اور اگر چہرہ گلاب کے پھول کی طرح پھیل جاتا تھا ہم سمجھتے تھے ہمارا ہے۔ کیسی بچپنے والی باتیں اکثر لوگ کرتے ہیں، کیا ولایت علی ولایت علی؟ ارے جاہلو، تم ہمارے ہو یا غیروں کے؟ سنو، ولایت علی نہ ہو تو ایمان نہیں پہچانا جاتا، نماز پڑھ کے ایمان کا تعارف نہیں ہوتا، روزے سے ایمان کا تعارف نہیں ہوتا، حج سے ایمان کا تعارف علی علی سے ہوتا ہے ایمان کا۔
ایمان کا تعارف علی علی کہنے. یعنی اگر پوری کائنات تمہاری محبت پر متفق ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، جہنم کو خلق نہ کرتا. پتا چلا دشمنی علی کا وجود تھا دنیا میں، اس لیے جہنم کو بنایا گیا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں. یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو. ارے بھائی یہ سارے مسائل اللہ کے ہیں، وہ رحیم و کریم ہے، یہ کسی بھی وقت معاف کر سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے ایک مسئلہ ایسا ہے جسے معاف نہیں کریں گے، جسے ہم معاف نہیں کریں گے، اور اسی پر فیصلہ ہے جنت اور جہنم کا. علی کسی لڑائی پر گئے ہوئے تھے اور رسول نے اپنے صحابہ کو آواز دی، تم میں سے جو جائے گا اور فوراً علی کی خیریت لے کر واپس آئے گا، ہم اس کو جنت میں بغیر روک ٹوک وہ حجرہ عطا کریں گے جس میں ہم ہوں گے. مسلمانوں نے لکھا، سب چپ ہو گئے. سلمان فارسی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم جائیں گے. کہ جاؤ سلمان. رخصت کیا سلمان کو. سلمان پہنچے، علی اور سلمان ساتھ واپس ہوئے. علی مسکرائے کہ سلمان کیا گفتگو تھی؟ کہ علی یہ گفتگو تھی، رسول اللہ نے کہا علی کی خیریت لے کر جو آئے گا ہم تو آپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو جنت کا وہ حجرہ جو نبی کا حجرہ خاص ہوگا. تو کہا سلمان کیا مانگو گے؟ سلمان کیا مانگو گے؟ کہ مولا آپ تو آپ ہی بتائیے کہ رسول عطا کرنے والا ہے، کوئی چیز ہم کو انعام دینے والا ہے، کیا مانگیں؟ اب دیکھیے جو میں نے کل کہا تھا وہ حدیثیں جن کا بار غیر نہیں اٹھا سکتا ان میں کی ایک سنا رہا ہوں، اور ہر ایک کے دل میں نور بن کر داخل نہیں ہوگی. جس کے یہاں مودت کا ذخیرہ منزل کمال پر ہوگا وہاں تھک سے جائے گی. نور کا سوا کا سونا بن کے دل میں ابھی دیکھے جاتی ہے. علی نے کہا سلمان سنو ہم تمہیں بتائیں رسول سے کیا مانگنا. کہ علی کیا؟ کہ جب جانا اور رسول کہے مانگو سلمان تو کہنا یا رسول اللہ شب معراج اللہ نے آپ کو 1000 راز کائنات کے بتائے، اس میں سے ایک راز ہم کو بتا دیجئے. مولا ہو تو ایسا، امام ہو تو ایسا کہ اپنے تکلیف کرنے والے، اپنے چاہنے والے، اپنے امت والوں کو ایسی راہ و ایمان دکھاتا ہے. 1000 راز شب معراج جو آپ کو بتائے گئے اس میں سے ایک راز سلمان کو دے دیجیے. سلمان آئے کہ تم علی کو لے آئے، خیریت بھی لائے. اب سلمان مانگو کیا مانگتے؟ کہ یا رسول اللہ شب معراج جو آپ کو 1000 راز بتائے گئے اس میں سے ایک راز ہمیں بتا دیجیے. رسول مسکرائے، علی کی طرف دیکھا کہ سلمان قریب آؤ، ان 1000 میں کا ایک راز تمہیں بتا دو. شب معراج ان 1000 رازوں میں سے ایک راز اللہ نے جو ہم کو بتایا وہ ایک راز یہ تھا جو تم کو عطا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا اے حبیب اگر کسی کے دل میں رائی سے جانے سے برابر بھی علی کی محبت ہوگی تو جنت اس پر واجب. رائی سے دانے کے برابر کسی کے دل میں اگر علی کی محبت تو جنت اس پر واجب. اب کیا بحث کر رہے ہیں آپ؟ اس سے ملے گی، اس سے ملے گی، اس سے ملے گی. راز ہے، کہنا نہیں کسی سے، راز ہے.
جاہل نہیں سمجھے گا، یہ راز کی بات ہے۔ اور راز بھی کس کا راز؟ اللہ کا راز، رسول کا راز، علی کا راز، سلمان کا راز۔ وہ سمجھے گا جو سلمان جیسا ہو۔ ہر ایک کے سمجھ میں یہ راز نہیں آئے گا، خدا کرے نہ سمجھ میں آئے، اللہ کرے سمجھ میں نہ آئے، اسی کی سمجھ میں آئے جس کے دل میں سلمان و ابو ذر ہے، اسی کے سمجھ میں آئے جو علی کو معجز نما مگر عجائب سمجھتا ہے، اسی کے سمجھ میں آئے، ہر ایک کے سمجھ میں بھی نہ آئے، خدا کرے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر، اس میں کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے نا، بڑی زکوٰۃ دیتا ہوگا، بڑے حج کیے ہوں گے، بڑی عبادتیں کرتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، وہ نہیں، کچھ نہیں، رائی کا دانہ، ایک رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ سلمان کو راز ملا، اسی لیے کہتے سر الہی کے سینے میں رکھنے والے سلمان تھے، سر نبوت جانتے تھے سلمان فارسی، بڑے راز تھے سلمان و ابو ذر کے سینوں میں۔ کچھ بتا دیا، سلیم بن قیس کو بتایا، سلمان نے، ابو ذر نے، عمار نے، مقداد نے۔ ایک رازدار اور بھی ہے، ایک رازدار اور بھی ہے، اور اس رازدار کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو مولا بہت مشکل سے سمجھ میں آئیں گے۔ اب سنتے جائیے، اور بڑی عجیب معرفت کی منزلیں ہیں۔ حبش کا بادشاہ، حبشہ افریقہ کے ایک ملک، حبش کا بادشاہ اشدوس، اس نے اپنے بڑے بھائی کو قتل کیا، تخت پہ قبضہ کیا۔ بڑے بھائی کا بیٹا فتح بار بار اس سے مطالبہ کرتا ہے، بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، میرے باپ کا حق دے دو، ورنہ ہم برسر پیکار رہیں گے۔ بات آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ اشدوس نے کہا اچھا تو نے بڑا پریشان کیا ہے، لیکن ایک شرط ہے، میں اپنی بیٹی بھی تجھے بیاہ دوں گا، میں تیرے باپ کا ذخیرہ دولت بھی تیرے حوالے کر دوں گا، مجھے شرط پوری کر دے۔ کہ کیا ہے؟ کہ تو بڑا بہادر ہے اس لیے یہ شرط پوری کر سکتا ہے۔ فتح نے کہا شرط بتا، چچا اشدوس سے کہا، اشدوس نے کہا تو اگر علی کا سر لا دے تو میں بیٹی بھی بیاہ دوں گا، تیرے باپ کا خزانہ بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا کچھ پتہ بتاؤ کہاں؟ کہ مدینے جانا پڑے گا۔ کہ جائیں گے لیکن لشکر دو، کہ 60,000 سے زیادہ کا لشکر نہیں دے سکتے، اور اپنے ساتھیوں کو لے جا، فخر کو لے جا، فضل کو لے جا۔ فتح چلا 60,000 کا لشکر لے کر بیرون مدینہ، لشکر کو ٹھہرایا، کھڑنے لگے، تنہا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، فضل اور فخر کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا۔ جب مدینے میں داخل ہوا اسی وقت آپ کے مولا علی یہودی کے باغ سے پانی دے کر ہاتھ میں بیلچا لیے ہوئے باہر آ رہے تھے، سناٹا تھا۔ فتح دوڑا اور دوڑ کر کہا یہ مدینہ ہے؟ کہاں؟ جیسے ہی علی کی نظر فتح کے چہرے پر گئی کہ صدق یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا تھا۔ اب کون ان غازوں کو سمجھے گا بھائی؟ جس کے دل میں معرفت ہے وہی لوگ ان غازوں کو سمجھتے ہیں۔ فتح نے کہا تم کو کچھ خبر ہے اس شہر میں علی نامی کوئی زبان رہتا ہے؟ کہاں ہے؟ رہتا ہے، کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ کہ اس کا سر لینے آئے، کہ مل سکتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ بادشاہ دوست کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ کا جو خزانہ اس کے پاس ہے وہ چاہیے، اس نے شرط کی ہے مجھے علی کا سر چاہیے۔ کہ مل سکتا ہے، مل سکتا ہے، لیکن تم اس سے لڑ کیسے سکتے ہو؟ کہ پھر بہت بہادر ہے۔ کہاں؟ کہ ذرا اس کا سراپا بتاؤ، کیسا قد ہے، کیسے ہاتھ پیر ہیں، کیسی اس کی صحت ہے، کیسا چہرہ ہے؟ کہ بس جیسے ہمیں دیکھ رہے ہو نا
ہمارا جیسا چہرہ، ہمارا جیسا قد، ہمارے جیسے بازو، ہمارا جیسا رنگ، بس یہ سمجھ لو ہم کو ہٹاؤ، اس کو لاؤ، اس کو لاؤ، ہم کو ہٹاؤ۔ اور ہاں دیکھو، اگر فتاح تم ہم پر حاوی ہو گئے، ہم پر فتح یاب ہو گئے تو بڑے آرام سے علی کا سر لے جا سکتے ہو۔ فتح نے اپنے مصاحب سے تلوار طلب کی، کہ یہ تلوار لو، کہ ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تم وار کرو، ہم مقابلہ کریں گے۔ فتح نے تلوار اٹھائی اور علی پر وار کیا، علی نے بیشے کو بلند کیا، تلوار کے ٹکڑے ہو گئی۔ اب اس نے تیر و کمان لیا، سلیے نے تیر کو رکھ کر دوڑا، علی نے بیشے سے تیر کو بھی توڑا، کمان کی ڈوری کو بھی توڑا، بڑا عاجز ہوا، خاموش کھڑا تھا۔ علی نے کہا دو بار تم کر چکے، اب ہماری باری ہے، جو ہم وار کرتے ہیں اور تم وار کا دفاع کرو۔ فتح نے سپر کو چہرے پر لیا، بڑی زبردست سپر تھی، حبشہ کی۔ ایک بار جیسے ان سپر کو اٹھایا، علی نے بیشہ اٹھایا، سپر دو ٹکڑے ہو کر گری۔ اب کیا کرے فتح؟ علی آگے بڑھے، کمر کے پٹے میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے سے اٹھایا، ہاتھ کو بلند کیا، تو فتح بتاؤ پکڑ دوں یا اتار دو؟ پکڑ دوں یا اتار دوں؟ تو اتار دیجیے۔ شرط کیا ہے؟ کستا حیات غلامی کرے گا۔ علی نے اتار دیا عائشہ سے، کہ غلامی کرے گی، کہاں تا حیات، لیکن ایک شرط ہے، کبھی اپنے سے جدا نہ کیجیے گا، کبھی اپنے سے جدا نہ کیجیے گا۔ کہ شرط قبول، شرط قبول۔ 26 سال کے جوان کو غلام بنایا، فتح گئے، 7,000 کو مسلمان کیا، لشکر کا کمانڈر فضل کو بنایا، فضل رسول کی خدمت میں آئے، علی نے کہا 7,000 مسلمان ہو گئے۔ رسول نے فتح کا چہرہ دیکھا، علی اس کا نام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اس عرب میں ایک چڑیا ہوتی ہے جو ہر وقت توحید کے نغمے گاتی ہے، جس کو کمبرا کہتے ہیں، اسی کے نام پر میں نے اس کا نام کمبر رکھ دیا۔ رسول اللہ نے کہا ہم بھی آج سے کمبر کہہ کر پکاریں گے۔ کیا لکھا ہے آپ نے کتابوں میں؟ جو رسول کو ایک بار دیکھ لے وہ صحابی ہوتا، کمبر غلام نہیں ہے، صحابہ نے دا، صحابہ نے ہے کمبر۔ کیا کہنا کمبر کا، کیا کہنا کمبر کا؟ موضوع نہیں تھا لیکن مجبوری درجے۔ یہ جو حضرات ہمارے انچوری سوسائٹی سے تشریف لاتے، ماشاءاللہ بزرگ بھی سارے رحمت فرما رہے ہیں، اور نوجوان بچے بھی، یہ دیکھیں صادق صاحب سہیل صاحب بیٹھے ہوئے، اور کمال یہ ہے کہ دونوں دروغہ ہیں۔ پولیس نے کل میں نے خود پولیس والوں کو کہا، مگر دیکھیے خوش، یہ کمال دیکھیے، پتہ یہ چلا کہ حق پسند جو ہوتا ہے وہ باطل کی طرفداری نہیں کرتا۔ وہ دوسری بات ہے کہ سلمان چلے جائیں گورنری لینے، تو ہمارے ہاں بھی مجبوری ہے صاحب کہ پولیس میں جانا پڑتا ہے، کیا کریں، مصلحت وقت کے تقاضے ہیں۔ تو یہ ہمارے صادق صاحب نے ایک ایسا سوال پہ سوال کر دیا۔ ایک نوجوان نے کہا صاحب انچولی میں ایک صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ پڑھا کہ ایک عورت لائی گئی اور علی نے قمبر سے کہا اس کو کوڑے لگا دو۔ قمبر نے بجائے 3 کوڑوں کے 6 کوڑے لگا دیے۔ علی نے کہا یہ کیا کیا، تم نے زیادہ کوڑے لگا دیے؟ تو علی نے قمبر کو لٹا کے قمبر کے کوڑے لگائے۔ یہ پڑھا گیا ابھی 2-4 دن میں انچولی کے امام باڑے میں۔ تو میں نے کہا یہ غلط ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو اب صادق صاحب کا کمال یہ ہے ہمارے کہ چونکہ ذہین ہیں تو بات کو سمجھنے کے لیے اپوزیشن میں ہو جاتے ہیں، اور جب تک حزب اختلاف میں آپ آئیں گے نہیں راز نہیں کھلے گا۔ تو یہ ان کا فن ہے۔ انہوں نے کہا صاحب کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، جب انہوں نے پڑھا ہوگا۔ اچھا دیکھیے یہ جملہ
صرف سادی صاحب نہیں بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں سب آپ کے علامہ پہ اعتراض کرتے ہیں کسی نہ کسی کتاب میں تو لکھا ہوگا. ارے لکھا ہوگا, ہم کیا کہیں لکھا ہوگا, لیکن جو عالم ہے اس کو یہ بھی تو معلوم ہوگا سارا لکھا پڑھا نہیں جاتا, یا سب پڑھا جائے گا, کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے, کچھ پڑھا جاتا ہے مصلحتوں کے مطابق. فرض کیجیے یہاں میں آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی, پڑھتے پڑھتے سجدے والی آیت آ گئی تو پڑھوں گا یا چھوڑ دوں گا یہ بتائیے؟ وہ آیت چھوڑی جائے گی یا پڑھی جائے گی؟ اگر پڑھ دی تو اب یہ سارے سجدے میں پڑے مجلس کیا ہوگی؟ سجدہ واجب ہے قرآن کی آیتوں کا, سب کو سجدہ کرنا پڑے گا. اس لیے سجدے والی آیتیں منبر پر نہیں پڑھی جاتی. آیت ہے, قرآن ہے, مگر منبر پر سجدے والی آیت نہیں پڑھی جائے گی. کچھ پڑھا جاتا ہے منبر سے, کچھ نہیں پڑھا جاتا. بہت سے طریقے تو فتویٰ میں ایسے لکھے ہوئے جو کہا جاتا ہے پڑھ لیجیے, یہاں پڑھے جائیں گے نہیں پڑھے جائیں گے. حق ہے, دین ہے, شرع ہے, فقہ ہے, لیکن منبر کا بھی تو کچھ تقاضا ہے, اس سے بھی تو کچھ حدود ہے. کیا حدود توڑ دیں گے آپ؟ نہیں. سمجھیں, وہ لوگ سمجھیں جو صاحبان علم ہے. ہمارے یہاں ہر چیز لکھی پڑھی نہیں جاتی, صرف ہمارے مذہب میں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں علم رجال ہے. علم رجال سمجھ لیجیے, علم رجال یہ ہے کہ محدثین اور راویوں کا علم, یعنی صرف کئی لاکھ راویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کے آگے صرف یہ لکھا ہوتا ہے سچا یا جھوٹا, سچا یا جھوٹا, سچا یا جھوٹا. اب ہم نے دیکھا روایت کہاں سے آئی, ان کا بھائی فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں, اور اس کے بعد رسول پہ ختم ہو گئی. اب بیچ میں ہم دیکھتے چلیں گے کسی نمبر پر کوئی جھوٹا راوی تو نہیں آ گیا. اگر پورے سلسلے میں ایک بھی جھوٹا راوی آ گیا تو حدیث غلط, روایت غلط. اب ہم نہیں پڑھیں گے, دنیا پڑھے. جھوٹے کے روایت نہیں لی جاتی, جھوٹے کے حدیث نہیں لی جاتی. یہ ہے علم رجال. اتنا پاکیزہ دین ہے ہمارا کہ ہم جھوٹوں سے نہ روایت لکھتے ہیں نہ حدیث. تو اب اگر ایسی روایت لکھی بھی ہے کتاب میں تو ہم علم رجال پر پرکھیں گے. اور اب چھوڑیے اس کو, سب کا عبور علم رجال پر نہیں ہے. فرض کیجیے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ علم رجال سے واقف نہیں ہیں. اب آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ سمجھو, آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ آپ علم رجال نہیں جانتے, آپ کیسے پتہ لگائیں گے یہ روایت جھوٹی ہے یا سچی, یہ روایت چھوٹی ہے یا سچی؟ تو ہم معیار سنیں اور ہمیشہ بچے اور زبان یاد رکھیں, آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں. معیار جو دیا گیا ہے کہ حدیث کو بار بار پڑھنا, روایت کو بار بار پڑھنا. اگر آل محمد کی کسی ایک جملے سے توہین ہو رہی ہے تو ایسی حدیث, ایسی روایت کو دیوار پر مار دو, پھینک دو, اور اگر بیکار بولا تو لے لو. یہ ہے منطق, یہ ہے منطقی اور عقلی استدلال. اب ذرا اس روایت کو پرکھیے, علم رجال کو چھوڑیے, اب منطق اور عقل کو پرکھیے. علی نے قمبر کو مارا, قمبر نے غلطی کی, قمبر سے غلطی ہوئی. جو ہر وقت علی کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے وہ غلطی کر رہا ہے. اس کے معنی پڑھنے والا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ علی سے علوم سکھا رہے تھے, شاگرد غلطیوں پر غلطیاں کر رہے تھے. علی کے شاگردوں نے پوری حیات میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی نہیں کی. علی کے غلام کی غلطی علی کی غلطی کہلائے گی, سکھا نہیں پائے. علم ناقص رہ گیا, استاد شاگرد کو سکھا نہیں سکا. یاد رکھو, معصوم جب کسی کو علم سکھائے گا تو اس کا شاگرد غلطی نہیں کر سکتا. یہی کہہ رہا ہوں بار بار, سلمان سے کبھی خطا نہیں ہوئی, ابو ذر سے کبھی خطا نہیں ہوئی, عمار سے کبھی خطا نہیں ہوئی, مصعب سے کبھی خطا نہیں ہوئی. اور اس کو جانے دو, یاد رکھنا میرے یہ جملے, 72 صحابہ نے حدیث کی کوئی خطا تاریخ میں نہیں لکھی, زہد کی کوئی خطا نہیں لکھی, ثابت کی کوئی خطا نہیں لکھی, سبھی کی کوئی خطا. تو عباس کا کیا کہنا اور مسلم کا کیا کہنا؟
یہ ہے تحقیق، یہ ہے تحقیق۔ آپ مولا کا وقار بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ کمبر سے غلطی ہو گئی۔ اب سنیں، وہ سارے علماء سنیں اور وہ پہچانیں کہ تحقیقی اور علمی مجلسیں کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ قاضی نور اللہ سنجو ثالث نے یہ لکھا کہ کمبر کا علم مثل انبیاء کے علوم کے تھا۔ کون لکھ رہا ہے؟ عالم لکھ رہا ہے، عالم نہیں عالم۔ اور جس کا علم انبیاء کے علوم کے برابر ہو، جب کمبر ایسا ہے تو کمبر کا مولا کیسا ہوگا؟ کمبر کا مولا کیسا ہوگا؟ کمبر کا علم ایسا، کمبر کے علم پر چیپٹر لکھے گئے، فقہ کا علم کمبر جانتے تھے، حدیث کا علم کمبر جانتے تھے، رسول کے دفن میں بیٹھے تھے، علی کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور پھر سب سے بڑھ کے زہرا کے در کی غلامی کی تھی، چوکھٹ کو چھوما تھا، خانہ زہرا سے علمی روشنی ذہن تک آئی تھی۔ خطا کیسے ہو سکتی ہے کمبر سے؟ غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح فضا قرآن پڑھے جواب میں، کمبر بھی اسی طرح آیتیں پڑھتا تھا جواب میں، اور تمام اہل سنت والجماعت کے علماء نے لکھا کہ فضا اور کمبر سگے بھائی بہن تھے۔ کمبر بڑا بھائی ہے، فضا چھوٹی بہن ہے، تو اب 40 برس فضا قرآن سے بات کرے تو کمبر کیا علی نے تو کسی منزل پر کمبر کو چھوڑا نہیں۔ سلمان فارسی نے مدائن میں انتقال کیا تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہا سلمان نے وفات پائی، اب ہم جائیں گے سلمان کو دفن کرنے۔ کمبر نے کہا مولا ہم بھی چلیں، آنکھوں کو بند کر زین کو پکڑ لے۔ 10 دن کمبر کہتا ہے سلمان کی لاش کے پاس مدائن میں تھے، آنکھ کھولی، دیکھیے ایک اس نے اعظم بتا دیا تھا کمبر کو، 1 سے 10 دن خیبر کی لڑائی میں نادے علی رسول نے کہا، وضو کا پانی ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا، ڈولا منگایا تو کمبر ہم چلے تو مولا تنہا چھوڑ دیں، تب آپ کو پکڑ لے۔ 1 سے 10 دن کمبر کہتا ہے آنکھ کھلی تو خیبر کے میدان میں تھے، رسول کا خیمہ تھا، پرچم اسلام لہرا رہا تھا، ہم پہنچ گئے۔ 1 سے 10 میں سفر طے کرتا ہے کمبر، تو پھر علی کا کیا کہنا؟ یہ ہے کمبر، یہ ہے کمبر، ہر وقت ساتھ، خیبر کی لڑائی میں ساتھ، واپس ہوئے لشکر اسلام واپس ہوا رسول کے ساتھ، علی تنہا چلے خیبر کا دورہ کرتے ہوئے، زمینوں کو دیکھتے ہوئے۔ غسان خیبری جو اس علاقے کا بادشاہ ہے، امیر ہے، رئیس ہے، وہ آیا اپنی آل اولاد کے ساتھ، علی کو دیکھ کر ایسا عشق ہوا کہ قدموں پہ گر پڑا کہ یہ صدیوں کا جمع خزانہ آپ کے حوالے نذرانے میں۔ وہ خزانہ جب باہر آیا تو 70 اونٹوں کا بار ہوا، 70 اونٹوں پہ لگا زر و جواہر صندوقوں میں بار۔ علی کمبر کو دیکھ کر مسکرائے کہ کمبر اتنا خزانہ کبھی دیکھا؟ کہ مولا آپ کی غلامی میں رہ کر خزانے کا کبھی تصور بھی نہیں آیا، ورنہ میں بھی بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ شیر کی طبیعتیں، کنگلے نہیں آئے تھے، فقیر نہیں آئے تھے، چھوٹی ذات کے نہیں تھے، شہزادے تھے، یہاں غلامی کر رہے تھے۔ اس در کے غلام بھی شہزادے ہوتے ہیں، ایسے ہیں صحابہ، اور ہم ایسے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ کیا یہ دیکھا کہ مولا آپ کو لے کے چلنا ہے؟ 70 اونٹوں کو آپس میں باندھا، آگے کے اونٹ کی قطار ہاتھ میں اکڑتے ہوئے چلے۔ آج مولا امیر ہو گئے، بڑی دولت ساتھ ہے، چلے جا رہے تھے آرام سے ٹہلتے ہوئے اونٹوں کی قطار لیے۔ سرحد مدینہ پر پہنچے تو ایک اندھے فقیر نے آواز دی، بھوکا ہو، قدموں کی چاپ بتا رہی ہے کوئی سخی آ رہا ہے۔ فقیر سخیوں کو پہچانتے تھے، بخیل گزرتا تھا تو سوال نہیں کرتے تھے،
جناب یہ کمال ہے فقیروں کا، چہرہ دیکھ کر فقیر پہچانتا ہے کنجوس ہے یا سقی، اور پھر عرب کے فقیر اس نے چاپ سے پہچان لیا۔ اندھے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جس کی آنکھ کے ساتھ دل بھی اندھا ہو جائے وہ ساری سے ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا یہ دل کا اندھا نہیں ہے، ہمیں روٹی چاہیے، ہم دیکھے ہیں کئی دن کے۔ آواز کانوں نے آئی، علی نے کہا قمبر فقیر آواز تیرا ہے، جلدی روٹی دو۔ مولا روٹی کیسے دیں؟ کہا کیوں؟ روٹی تو دسترخوان میں ہے، کہ دسترخوان دے دو۔ کہ مولا دسترخوان تو صندوق میں ہے، کہ صندوق دے دو۔ کہ صندوق تو اونٹ پر بار ہے، کہ اونٹ دے دو۔ کہ اونٹ تو قطار میں بندھا، کہ پوری قطار دے دو۔ اب حدیث نبوی یہ ہے کہ صدقہ دینے میں تعجیل کرو، دیر نہ ہو۔ صندوق کھولا جاتا، روٹی نکلتی تو دیر لگتی، کا بس سوال پر فوراً عطا کرو، قطار صحیح دے دو۔ قمبر روٹی کے خلاف کیسے کر سکتے تھے؟ معرفت رکھتے تھے، فوراً 70 اونٹوں کے قطار کی مہار فقیر کے ہاتھ میں دے کر بھاگ کے دور کھڑے ہو گئے۔ علی نے کہا یہ کیا کیا قمبر، اتنی دور کیوں بھاگ گئے؟ کہ مولا ڈر گیا، دریائے کرم آپ کا جوش پر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ فقیر سے کہو قطار کے ساتھ قمبر کو بھی۔ میں آپ کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میں دور ہٹ گیا۔ میں نے نہار اس کے ہاتھ میں دے دی، ادھر فقیر بڑبڑا رہا ہے، عجیب ہے غلام علی کا، ہم نے مانگی روٹی، ہاتھ میں رسی کا ٹکڑا پکڑا دیا، قمبر نے رسی کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ علی نے آواز سنی کہ یہ دولت کو رسی سمجھ رہا ہے، فقیر اتنے کروڑوں کی دولت کو رسی سمجھ رہا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ایسی رسی کو تھامو جو جنت تک پہنچا دے، وہ آل محمد حبل المتین۔ ایسی رسی نہیں جو دولت کا راستہ بتائے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں دولت والوں کی رسی تھامیے، ہم اس فقیر سے تو ذہین ہے نا۔ علی قریب آئے، جب قریب آئے اس نے دامن سے اپنے چہرے کو مس کیا، آنکھوں کا لگنا تھا کہ آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھلی تو دولت دیکھی۔ اب شیر ہو گیا کہ مولا نہیں چاہیے کہ ہم آل محمد راہ خدا میں جو دے دیتے پھر واپس نہیں لیتے۔ زمانے نے کہا، فخر الدین غازی نے کہا اسرا پہ بھیجا، ایک کو ہی اتنا دے دیا جو امت کو بانٹ دیتے۔ کیوں بانٹ دیتے؟ کیوں بانٹ دیتے؟ کیوں بانٹ دیتے؟ قرآن کے تر وہ پتا چلے وہ مال جو پورا لشکر مل کر جنگ کر کے تلوار چلا کر گھوڑے دوڑا کر حاصل کیا جائے گا، اس میں سب کا حصہ ہوگا، اور جو تنہا خود حاصل کرے اپنی محنت سے اسی مرضی پہ جہنم میں ڈال دے۔ اسلام ہے یہ۔ اب جانے کہاں گئی وہ دولت، راز رہ گئی یہ بات کہ وہ دولت کہاں گئی، فقیر کیا ہوا، فقیر کو زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا، دولت کدھر چلی گئی۔ ہاں ہم اتنا جانتے ہیں کہ علی کی اس سخاوت کی معرفت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو مزاج چند فقیر ہو، بخیل کے سمجھ میں یہ واقعہ آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایک انگریز مورخ ہندوستان آیا تو اس نے ہندوستان کے 2 آخری درباروں کا حال لکھا، ایک بہادر شاہ ظفر کا دربار، ایک اودھ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ کا دربار۔ وہ کہتا ہے میں نے اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کا دربار دیکھا، ہم نے وہ بلندی سخاوت کی دیکھی جو کہیں نہیں پائی۔ پتا چلا شہر میں
قحط پڑ گیا ہے اور شرفاء تڑپ رہے ہیں بھوک سے، ایسا قحط ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ بانٹا جائے، سخاوت کی جائے، شرفاء لینے کو تیار نہیں تھے، نام بنام لینے کو تیار نہیں تھے۔ ترکیب بادشاہ سوچ رہے تھے، اس بار وزراء کو بلایا کہ بھائی جون کا مہینہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ رات میں آسمان پر جب ستارے نکل آتے ہیں، کہکشاں جگمگاتی ہے، اس منظر کو اس وقت ہم دوپہر میں دیکھنا چاہتے ہیں اور زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام وزراء نے پورے شہر میں یہ حکم دیا، جتنی چاندی خزانے میں ہے سب کو کوٹا جائے، کوٹ کر وہ قیس بنایا جائے، وہ قیس کو کاٹ کر افساں بنایا جائے، باریک افساں چاندی کی کاٹی جائے۔ منو چاندی کی افساں تیار ہو گئی۔ جون کا مہینہ تھا، اس زمانے میں ابد میں گلاب کے پھولوں پر بہار آتی ہے، سارے چمنزاروں میں صرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ تمام وزراء نے وہ چاندی کی افساں گلاب کے پھولوں پر بکھرا دی۔ اب جو پھول کی سرنے پڑی تو گلاب کے سر پھولوں میں اب جو افساں چمکی، ایسا لگ رہا تھا کہ کہکشاں آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی ہے۔ وزراء گئے اور کہا بادشاہ چلیے، کہکشاں اتر آئی ہے زمین پر۔ بادشاہ نے دور سے دیکھا، ہزاروں میل تک زمین پر سوا ستاروں کے کچھ نظر نہ آیا۔ ارے ایسے ایسے بادشاہ تھے جو آسمان کے ستاروں کو زمین پہ اتارا کرتے تھے۔ ستارے زمین پر آتے، چاند کبھی نہیں اترتا، چاند نہیں اترتا۔ جب ایسے بادشاہ موجود ہو جو ایسے مجازی ستارے بنوا کر دکھا دیں کہ سبحان اللہ، کیا منظر ہے۔ اب کہو شہر والوں سے یہ ساری چاندی لوٹ لے جائیں۔ شہر والے چاندی لوٹ لے گئے، چاندی لوٹ لے گئے، منظر بھی دیکھ لیا، تاریخ میں لکھوا بھی دیا، بتا بھی دیا ہم کتنے سخی ہیں۔ انگریز گواہی دے کہ ایسا سخی، جب ایسا سخی ہو تو علی کا یہ واقعہ دیکھے۔ اب مرثیہ پڑھنے منبر پر آئے واجد علی شاہ تو علی کے اس واقعے کو دیکھا، چھوٹی سی بہر میں مرثیہ کہا، بند کرو اور پورا واقعہ نظم کر دیا۔ آج کی سماج کے لیے ہدیہ۔ واجد علی شاہ بادشاہ کہتے ہیں اس سائل کور نے کیا جو سوال، نان دے شہ خجستہ فسال، دولے کمبر سے آپ نان نکال، اب بھوکا ہے اپنا دیر کر کمبر، چند سائل کو سیر کر کمبر، بولا وہ نان ہے شکر پر بار، کہا دے شکر کی اس کو نہار، بولا وہ شکر ہے میان قطار، کہا دے دے قطار کی قطار، سنتے ہی حکم نیلے کوثر کا چھوڑ کر ریسمان کو سمجھا، پوچھا مولا نے کیا سبب حصہ، اور سیجل نے اپنے میں سمجھا، پہلے بخشش ہے جوش پر تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا۔ سخی تھا تو علی کی سخاوت اس طرح لکھ گیا۔ یہ ہے کمبر، یہ ہے کمبر کا مولا۔ خریدنے گئے لباس تو دو لباس بازار سے خریدے، جو سب سے بہتر تھا وہ کمبر کو دے دیا، جو کمتر تھا وہ خود لے لیا۔ لوگوں نے کہا کہ قیمتی لباس غلام کو دے دیا اور سستا لباس خود لے لیا، کیا یہ جوان ہے؟ میں بوڑھا ہوں، جوان اچھا لباس پہننا پسند کرتا ہے، میری عمر نکل گئی اچھا لباس پہننے کے لیے، تو پتا چلا غلام کو بھی بیٹوں کی طرح پالتے تھے، تبھی تو حق ادا کرتے تھے غلام۔ ایسا تھا کمبر۔ کسی نے پوچھ لیا یہ تو بہت غریب ہے تیرا آقا، کہ تجھے نظر آتا ہوگا غریب، کا کیا خوبی ہے؟ کہ سنو یہ وہ ہے جس نے دو خدموں کی طرف نماز پڑھی، یہ وہ ہے جس نے دو منہ والی تلوار سے جنگ کی، یہ وہ ہے جو ایک ساتھ دو نیزے چلا سکتا ہے، یہ وہ ہے جس نے دو بار ہجرت کی ہے، یہ وہ ہے جس سے دو بیٹے نیرین ہیں، یہ وہ ہے جو دو عالم کا مالک ہے۔ اب جو چلی تو 150 فضائل بتائے جس میں ہر جگہ دو کی گنتی آتی جا رہی تھی۔
یہ ہے قمبر کا کمال کہ فضائل علی پڑھے تزوین پڑھے اور سن 61 ہجری تک حیات رہے، بڑی عمر پائی، اور علی نے کہہ دیا تھا 19 رمضان کی شب قمبر کیا عالم ہوگا جب ہماری محبت میں تم کو قتل کیا جائے گا، تو راضی برضا ہوں مولا، راضی برضا ہوں۔ حیران ہے علماء کہ قمبر زندہ تھے تو کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ پتہ چلا ابن زیاد کی قید میں تھے۔ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو 1.5 لاکھ علی کے چاہنے والے قید میں تھے، اور جب بیٹھتا تھا دربار میں کہتا تھا دل چاہتا ہے آج کسی علی والے کو قتل کریں، لاؤ قید سے کسی کو لاؤ، علی کے چاہنے والے کو لاؤ۔ قمبر کو لایا گیا حجاج کے سامنے، کہا تو غلام ہے علی کا؟ کہاں؟ کیا کام کرتا تھا؟ کہ میں سب سے بڑی ڈیوٹی جو علی کے پاس میری تھی، میں علی کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا، اس پر مجھے فخر ہے کہ میں علی کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا۔ کہ اور کچھ علی نے کہا؟ کہاں علی نے بتایا تھا کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ سے تیرا قاتل ہوگا، تجھے ذبح کیا جائے گا۔ کہ میں ایسا کروں گا، کہ تیری مرضی، تو تمہیں ڈر نہیں؟ کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، تو مجھے قتل کرے گا تو تو بدترین مخلوق سے قرار پائے گا، میرے مرتبے بڑھ جائیں گے، میرے مرتبے بڑھ جائیں گے۔ علی کے دین کو گالی دو، علی کے دین سے بہتر کوئی دین ہو تو بتا، معلوم ہے کہ قتل کر دیے جائیں گے۔ ایسا تھا قمبر، معرفت قمبر ہو تو قمبر کا حال دنیا پڑے۔ جب دنیا بھی قمبر کو نہیں سمجھی تو مولا قمبر کو کیا سمجھے گی؟ اس لیے کہتے ہیں معرفت پیدا کرو، معرفت پیدا کرو، چاہے عالم ہو، مجتہد ہو یا علامہ ہو، پڑھے لکھے ہو یا جاہل ہو، چاہنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے، جان دینا اور ہے، ذکر کرنا اور ہے، ذکر سننا اور ہے، معرفت کی منزل کچھ اور ہے۔ جب معرفت کی منزل آتی ہے تو غلط اور صحیح روایت پرکھنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے چاہتے ہیں پوری قوم کا معیار معرفت بلند ہو جائے۔ قمبر ایسا، مالک اشتر ایسا۔ ابھی آپ اسد جہاں سے نظم سے گئے تھے، زائر سیتا پوری کی، مالک اشتر مالک اشتر، ایک جملہ کافی ہے مالک اشتر کے لیے۔ علی نے کہا جس طرح میں رسول کے لیے تھا، مالک میرے لیے، مالک میرے لیے۔ کیا کہنا مالک اشتر کا؟ جمل میں فوجوں کو کمانڈ کیا، صفین میں کمانڈ کیا، مسلسل 7 روز یوں تلوار چلائی کہ نہ رات رکے نہ دن رکے۔ بہت بہادر تھے مالک اشتر، بڑے شجاع تھے مالک اشتر۔ جتنے شجاع اتنے ہی متقی، اتنے ہی عبادت گزار، اتنے ہی نمازی، اتنے ہی علم اور علم والے۔ کمانڈ کرتے تھے خلیفہ وقت کی فوجوں کو، اس وقت کے سب سے بڑے ملک کے بادشاہ کے کمانڈر تھے مالک اشتر۔ لیکن بازار سے چلے جا رہے ہیں، ایک کسائی نے ہڈی کھینچ کر مالک اشتر کے مار پیر پر لگی، صرف جلال کے عالم نے مڑ کر اس کو دیکھا اور چلے گئے۔ لوگ دوڑ پڑے کہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ علی کی فوجوں کو کمانڈ کرتا ہے، سپہ سالار وہ مالک اشتر تھے۔ میں نے پہچانا نہیں، میں نے پہچانا نہیں۔ پیچھے دوڑا پوچھتا ہوا کدھر گئے مالک؟ پتہ چلا مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ یہ گیا سہن مسجد میں، دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹھہرا رہا، جب نماز پڑھ چکے تو ادب سے قریب گیا، کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہچانا نہیں، آپ مالک اشتر ہیں۔ کہ کیوں پریشان ہے؟ یہ مسجد میں کیوں آیا؟ میں تو گھر جا رہا تھا، میں 2 رکعت نماز پڑھنے آیا ہوں، تیری مغفرت کی نماز پڑھ دی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے مالک اشتر۔ تو مولا کیسا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ختم کیوں نہیں کر دیا؟ یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں۔ جب سپہ سالار ایسا ہے
تو بادشاہ کیسا ہوگا، تاجدار اسلام کیسا ہوگا، کیا کہنا کمیل کا، کیا کہنا رشید حجری کا، کیا کہنا حجر بن وجی کا، کیا کہنا ابو الاسود الدؤلی کا. اب یہ اصحاب علی ہے، یہ اصحاب رسول بھی ہیں، اصحاب علی بھی ہیں. اب یہ دوسرا شروع ہو گیا. اب آئندہ سنیے گا، بات گفتگو تمام ہوئی. اب جو رہ گیا وہ کل اور پرسوں عرض کریں گے. یہ بڑے پائے کے لوگ تھے، کن کن منزلوں پر فائز تھے. صدیاں گزر جائیں اور ہم بیان نہیں کر سکتے. محشر میں جب پکارا جائے گا کہاں ہیں حواریین محمد، تو سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار آئیں گے. جب علی کے حواری پکارے جائیں گے تو مالک اشتر آئیں گے، محمد ابن ابی بکر آئیں گے، نیسم تمار آئیں گے. اور ایسے میں فاطمہ زہرا کے حواری پکارے جائیں گے، فاطمہ زہرا کے حواری پکارے جائیں گے. تو فاطمہ زہرا کے حواری میں سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، حذیفہ بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، عمار بھی ہیں. مرتبے دونے ہو گئے ان کے. حوارین نبی بھی ہیں، حوارین فاطمہ بھی ہیں. کل عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی گلے میں رسی کا پھندا پڑا ویسے ہی علی نے اشارہ کیا، سلمان کو اشارہ کیا. سر امامت کو جانتے تھے، علی جانتے تھے کہ میرے اشارے کو سلمان سمجھ جائیں گے. اس لیے کہ سلمان یہ کہتے ہیں جیسے ہی یہ آواز آئی کہ میں بالوں کو ہاتھوں پر بلند کرتی ہوں، میں نے دیکھا مدینے کی زمین کو زلزلہ ہوا. میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی اتنی بلند ہو گئی کہ میں اگر چاہتا تو اس کے نیچے سے نکل کر جا سکتا تھا، اتنی دیواریں بلند ہو گئی. آثار عذاب آ گئے تھے. لیکن سلمان کہتے ہیں میں دروازے پر فوراً پہنچا. میں نے کہا شہزادی علی نے یہ کہا ہے بد دعا نہ کیجیے گا، امت کے لیے بد دعا نہ کیجیے گا. ایسی شفیق ہے شہزادی، ایسی مہربان ہے یہ شہزادی کہ بالوں تک جاتے ہوئے ہاتھ واپس آ گئے، وہ ہاتھ واپس آ گئے. بد دعا نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا جب تک زندہ رہوں گی، جب تک حیات رہوں گی، نماز شب پڑھ کر دشمنوں پر لعنت کروں گی. جب تک زندہ رہی لعنت کرتی رہی. لعنت کرنا سنت الہی ہے، سنت نبی ہے، سنت علی ہے، سنت فاطمہ زہرا ہے. اور وہ بھی نماز شب پڑھ کر. زمانہ کہاں سنے گا؟ یہ تو راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں. سورہ الحمد میں ہی واضح کر دیا گیا ظالمین کہہ کر. یہ ظالمین لعنت ہے، گمراہوں پہ لعنت اللہ نے سورہ الحمد میں کی ہے. اور ہر مسلمان پانچوں وقت اسی لعنت کو دہراتا ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. زہرا نے ایک اصول دیا ہے، فاطمہ زہرا نے ایک اصول دیا ہے. زمانے کو بتایا جیسی صابرہ ماں تھی ایسی ہی صابرہ بیٹی بھی تھی. ماں کی سیرت بیٹی کو ملی تھی. زینب شہزادی بھی صابرہ ہیں. صابرہ نہ ہوتی تو حسین کیوں کہتے کہ قافلہ لے کر تم کو جانا ہے، قافلہ لے کر تم کو جانا ہے. غلط فہمیاں دور کرتا چلو. میں اس بات کا عادی ہوں کہ رونے والے روئیں بھی. ماتم کی رات ہے، چہلم کی رات ہے، ماتم کیجیے گا، روئیے گا، لیکن فکر میں ڈوب کر مسائل کو سمجھتے ہوئے ہوش و حواس کے ساتھ روئیے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں رلایا جائے، دیوانگی میں رلایا جائے، غلط روایت پڑھ کر رلایا جائے. یاد رکھیے کل بھی سنیں گے ذاکرین سے آپ کہیں گے کہ رسول یزید کے خواب میں آئے، کہا بچوں کو چھوڑ دے، یزید نے آزاد کر دیا. یہ روایت بالکل غلط ہے، کسی مقتل میں نہیں لکھی. اس لیے کہ حدیث رسول یہ ہے جس کے خواب میں میں آ جاؤں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس لیے بنایا سواد اعظم نے یہ روایت کہ یزید کی بخشش کا سہارا تلاش کیا جائے.
یہ بدماشی ہے کہ رسول اور فاجر کے خواب میں آئے. دعوت فکر ہے جو یہ روایت پڑھے اس سے بڑا جاہل علامہ کوئی نہیں. جو یہ دکھا دے کہ یزید کے خواب میں رسول آئے تھے وہ جاہل مطلق بلکہ اجہل ہے. رسول اگر خواب میں آئیں گے تو سید سجاد کے خواب میں آئیں گے, زینب کے خواب میں آئیں گے, فاسق و فاجر کے خواب میں نہیں آئیں گے, زانی اور شرابی کے حضروں میں رسول نہیں آئیں گے. آپ پوچھیں گے قیدی آزاد کیسے ہوئے تو راز سنو کیسے آزاد ہوئے, اور ایک راز میں 10 راز تمہیں بتا رہا ہوں, اور جوانوں اور بچوں اس سے دل پر نقش کر لو. پتا ہے حسین سکینہ کو کیوں لائے تھے؟ آج سنو کہ سکینہ کو کیوں لائے تھے. میں نے مسلسل 3 دن شہادت پڑھا, اگر 10 دن بھی پڑھوں تو کم ہے. سکینہ کی شہادت, سکینہ کی شہادت ہو گئی, بچی قید خانے میں دفن کر دی گئی. یہی وجہ ہے لوگ پوچھتے ہیں اکثر ہم قید خانے شام میں گئے تھے لیکن وہاں قبر پر تو رقیہ بنت الحسین لکھا ہے, تو سکینہ کہاں گئی؟ سکینہ کی قبر کہاں ہے؟ سکینہ نے کب وفات کی؟ لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. سنو, یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ جب بچی مر گئی تو تمہیں یاد ہوگا میں نے جب شہادت شروع کی تھی تو یہ کہا تھا کہ شام کی عورتیں صبح ہوتی بچوں کو گودیوں میں لیتی, قید خانے کا رخ کرتی اور دروازے پہ جمع ہو جاتی. سکینہ بی بی کربلا کا واقعہ سناتی. شام کی عورتیں روتی, شام کی عورتوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا تھا, کاروبار زندگی چھوڑ دیا تھا, بچوں کے کپڑے بدلنا چھوڑ دیا تھا, ہر وقت روتی, راتوں دن گھر میں بیٹھ کر روتی, صبح کا انتظار کرتی کہ پھر در زندہ پہ جائیں گے اور بیوی سے کربلا کی کہانی سنیں گے. لیکن جب ایک دن گئی پتا چلا بچی مر گئی اور زندہ میں اس کی قبر یوں بنی ہے کہ بھائی نے تنہا ہاتھوں میں زنجیریں اور ہتھکڑیاں کیسے قبر بنائی. یزید سے کفن کا کپڑا منگوایا کہ بازو چادر بھیج دے, یہ میری ماں کی چادر ہے, لیکن یزید نے زہرا کی چادر نہیں بھیجی. قاضی نور اللہ حفیظ لکھتے ہیں شہید ثالث کہ سید سجاد نے اپنے امامے کو اتار کر بہن کا کفن بنایا, بھائی کے امامے کے کپڑے میں بہن کو دفنایا گیا, بہن کی قبر بنی. شام کی عورتوں نے یہ کوئی درد کہانی سنی. اب جو گھر میں آئی اور سب کے مرد واپس آئے تو عورتوں نے چیخ کر کہا تم پر لعنت ہے. اور ایک بے کس بچی, ایک معصوم بچی, ایک مظلومہ قید خانے میں آج مر گئی, تم کو رحم نہیں آتا, اب ہم تمہیں گھر میں نہیں آنے دیں گے. جا کر اپنے امین سے کہو کہ قیدیوں کو چھوڑ لے. سکینہ شام میں انقلاب لائی, سکینہ کی شہادت انقلاب بن گئی. سارے شام کے لوگ اپنی عورتوں کے کہنے سے تلواریں کھینچ کر, اب یاد رکھیے معاویہ نے جو قصر بنوایا تھا اس سے 17 دروازے تھے اور وہ کافی ایریے میں محل تھا, ہر دروازہ الگ الگ تھا. ساری فوج مختلف حصوں میں بٹ کر ہر بام کے نیچے جمع ہو گئی. یزید کو اطلاع دی گئی کہ ادھر سے بغاوت ہو گئی ہے, ادھر سے بغاوت ہو گئی ہے, ادھر سے بغاوت ہو گئی. تلواریں کھینچ کر سارے سپاہی آ گئے ہیں, پورے قصر کو گھیر لیا ہے. قید خانے میں کوئی بچی مر گئی ہے, سب سے بڑا ناگوار ہوا ہے. ایک بار یزید آیا بام پر اور ایک گروہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ایک بچی مر گئی قید خانے میں, اب قیدیوں کو ہم قید میں نہیں رہنے دیں گے, ان کے گھر پہنچا دے, اگر آزاد نہیں کرے گا تو تلوار چلے گی اور شام کا پٹا الٹ جائے گا. بتا وہ بچی جو مری ہے اس کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا اس بچی کا نام آتکا بنت الحسین ہے. اتنی دیر میں پتا چلا دوسری طرف سے شور بلند ہے. یزید ادھر آیا تو کیا بات ہے؟ کہ ایک بچی مر گئی ہے, کیا نام تھا اس بچی کا؟ تب وہ زینب بنت الحسین ہے. تیسری
طرف گیا تو وہ بچی جو مری ہے رقیہ بنت الحسین ہے، 5ویں طرف گیا تو وہ بچی ام کلثوم بنت الحسین ہے۔ جب جدھر جدھر جاتا نام بدلتا جاتا، نام بدلتا جاتا، آخر میں سارے فوجیوں نے کہا نام بدلنا ہے، ادھر کچھ نام بتاتا ہے ادھر کچھ نام بتاتا ہے، سن بس اتنا بتا دے کیا یہ وہی بچی ہے کہ جو دربار میں چھوٹی سی بچی جس سے کان سے لہو بہ رہا تھا، گلے میں رسی تھی، ایک ہاتھ کان پر تھا ایک ہاتھ گلے پر تھا، کہاں وہی بچے؟ تاریخ نے مختلف نام لکھے، اس لیے سکینہ کا نام چھپایا گیا کہ سکینہ انقلاب لائی، تو مورخین نے سکینہ کے نام کو چھپانا چاہا، گھبرا گیا یزید، اب گھر میں آیا تو سو نہیں پاتا۔ جبریدہ نے کہا کیا بات ہے، سوتا کیوں نہیں؟ کا نیند نہیں آتی، آنکھوں کے سامنے ناگ دستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں اس سے ناگ نظر آ سکتے تھے مگر رسول اس سے نظر نہیں آئیں گے، تو حتی پیٹ پر مارا اور پھر قیدیوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ اب تو ایک بچی بھی مر گئی ہے، اس کی ماں راتوں دن تڑپ تڑپ کر بچی کو یاد کرتی ہے، چھوڑ دے یزید، بےکس ہے قیدی، عورتیں ہیں، بیوائیں ہیں، تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہندا نے کہا، یزید گیا اور جا کر دربار میں حکم دیا جاؤ بلا کر لے آؤ علی بن الحسین کو۔ علی بن الحسین تشریف لائے، جب آ گئے تو تمام وزراء سے کہا صندوق زر و جواہر سے بھرے ہوئے لائے جائیں، جب لا کر رکھ دیے گئے زین العابدین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے بابا کا خون بہا ہے۔ بے اختیار کہا یزید مجھے کیا حق ہے کہ میں بابا کا خون بہا لے لوں؟ محشر کے دن میرے جد رسول کو دینا، میری دادی فاطمہ زہرا کو یہ خون بہا دینا تو تجھے پتا چلے گا۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لوٹا ہوا مال اور سر واپس کر دیے جائیں، اور پھوپھی اماں نے یہ چاہا ہے کہ ایک مکان خالی کر دیا جائے جس میں بیٹھ کر ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر سکیں، ہم اب تک اپنے وارثوں کو رو نہیں سکے۔ ایک مکان خالی ہوا، قید خانے سے قیدی نکلے، اس مکان میں آئے۔ تاریخ میں یہ ہے جس طرح بعد وفات نبی انصار مہاجرین کی عورتیں فاطمہ زہرا کے پاس باپ کے پرسے کے لیے آئی تھی اور رونے کا وہ غم اٹھا کہ مدینے میں رات و دن کوئی سو نہیں سکا۔ یہی عالم شام کا ہو گیا، شام کی تمام عورتیں بیوی کے قدموں سے لپٹ گئی، شہزادی کے قدموں سے لپٹ گئی، اور عورتیں دیکھ رہی ہیں سرائے علی اکبر کا سرایا، عباس کا سرایا، حسین کا سرایا، علی اکبر کا سرایا، اور محمد کے سرائے، بیویاں سروں کو لے کر اپنی آغوش میں بہر گئی، لیکن زینب کا یہ عالم کہ لوٹے ہوئے سامان کی طرف بڑھی، ایک جلی ہوئی مسجد نکالی، ایک بلند مقام پر مسجد کو بچھایا، ہاتھوں کو باندھ کر کا بیٹا سید سجاد اس مسجد پر بیٹھ جاؤ۔ پھوپھی اماں آپ چاہتی چاہیں کہ میرے لال ذرا اس مسجد پر بیٹھو، تو پھوپھی بتائے حسین کی مسجد پر بیٹا بیٹھ گیا، اب ہاتھوں کو باندھ کر بیٹے کے سامنے آئے کہ میرے لال عصر عاشور کو تیرا باپ مارا گیا۔ پھوپھی کس سے تعزیت نہ ادا کر سکی، اس لیے کہ ہاتھ بن گئے تھے، آج ہاتھ کھل گئے ہیں، تو پھوپھی کی طرف سے یتیمی کا پرسہ لے لو۔ میرے لال باپ کی تعزیت ذرا تھوڑی دیر رکیے، وہ تابوت بعد میں لائیے گا، دو چار جملے ماتم کے سنے، ماتم کے سنے اسی رب کے ساتھ کل سنیے گا۔
7 दिन زینب نے وہ ماتم بھائی کا کیا تو تمسی زمین ہلنے لگی، لرزنے لگی، سارا دمس ماتم کرنے لگا۔ سکینہ نے مر کر ان دشمن کے دار الخلافہ میں ماتم کروا دیا۔ ماتم کا آغاز یزید سے دار حکومت سے ہوا۔ 7واں دن آیا تو بیٹا سواریاں تیار کرو، زینب چلے گی مگر مدینے نہیں جائیں گے، ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ سواریاں آئیں، دیکھا مخمل دیبا کے پردے کا بیٹا بھائی کی سوگوار بہن یمین سے کہو کالے پردے ڈال دے، ہمیں مخمل دیبا کے پردے نہیں چاہیے۔ تقریر اپنے کا پہنچ رہی ہے، سیلم کی رات ہے، بس یہی مناظر ہے سیلم کی رات کے، سنو اور جگر کے کام کر سنو، سینے پہ ہاتھ رکھ لو اور ماتم کرتے جاؤ، کہتے جاؤ رباب خدا حافظ، تو لیلا خدا حافظ، تو رقیہ خدا حافظ، تو زینب خدا حافظ، کربلا کی بیویوں خدا حافظ۔ اب کربلا سواری جا رہی ہے، سنو ایک بار زینب نے سب کو سوال کیا، ایک بی بی کو ہماری کو دکھایا، ایک بار مڑ کر کہا بھابھی نظر نہیں آتی، رباب کہاں گئی؟ شام کی عورتوں نے کہا شہزادی جب ہم آ رہے تھے کرے زندہ سے ایک بی بی لٹکی ہوئی بلک بلک کر رو رہی تھی، سمجھ گئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کرے زندہ سے پاس چلی۔ کا بابی چلو سواریاں تیار ہو گئی، کا بابی اللہ نے 2 بچے دیے تھے، اسرار کربلا میں، میری سکینہ اندھیرے زندہ میں اکیلی ہے، اے شہزادی سکینہ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ سمجھایا کہ چلو والی کا ماتم کرنا، بچے کا ماتم کرنا، سمجھا کی ہوئی لائن آخری جملہ، ایک بار آپ کی شہزادی ہماری پر بیٹھی سواری چلی، ایک بار ہماری کا پردہ الٹا، کا شام کی رہنے والیوں اللہ تمہاری بیٹیوں کو آباد رکھے، تمہارے بچے سلامت رہیں۔ ایک بچی ہم بھی رکھتے تھے اندھیرے زندہ میں، سکینہ ایک سما ایک چراغ روز آتا قبر پر جلا دینا، میری بچی اندھیرے آئے سنا بائے سنا آئے سنا بائے۔ خواں ہے بہن اے شہید جفا، اے اسیر محن، آہ لوٹی قضا نے بہار چمن، میرے بھائی اٹھو میں چلی ہوں وطن، میرے بھائی اٹھو میں چلی ہوں وطن، پھول مرجھا گئے باغباں لٹ گیا، دیکھتے دیکھتے کارواں 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 لٹ گیا، دل پہ اندوہ غم کی گھٹا چھا گئی، کربلا کی زمین بھائی کو بھا گئی، آہتے ہوئے اجل ظلم کیا ڈھا گئی، میرے کلبے کو کس کی نظر کھا گئی،
نظر مر گئے لٹ جاتا سب گھر کوئی غم نہ تھا سر سے چھن جاتی چادر کوئی غم نہ تھا کرتی صدقے میں دل بر کوئی غم نہ تھا زندہ رہتا برادر کوئی غم نہ تھا سوکھا گلا تیرا کٹ کر رہا زخم قلب و جگر کے دکھاتی ہوں میں اپنے غم کی کہانی سناتی ہوں میں دل پر فرقت کے صدمے اٹھاتی ہوں میں بھائی اٹھو کہ یثرب کو جاتی ہوں میں اپنے بھائی سے خواہر جدا ہو گئی سہ کے آئی ہوں کیا کیا جفا پوچھ لو حال خواہر کا شاہ خدا پوچھ لو کیا ہوئی میرے سر کی ردا پوچھ لو قید میں ظلم کیا کیا ہوا پوچھ لو ہر کلائی باپ تک نشان دیکھ لو باندھی تھی ہاتھ میری سما دیکھ لو سر برہنا پھری آل نبی پہنچے کوفے میں قیدی تو ایک عید تھی لے گئے ہم کو دربار میں جب شقی کیسی رسوائی اور کیسی ذلت ہوئی آل سادات جاتی رہی ہر مصیبت کی ایک انتہا ہو گئی بھائی غربت میں کیسی جفا ہو گئی غمزدہ ماں سے بیٹی جدا ہو گئی بھائی ہم سے سکینہ خفا ہو گئی ایک پھٹا کرتا اس کو کفن میں ملا قید خانے میں پیاسی کا مدفن بنا کس منہ سے جاؤں میں سوئے وطن مر گئے میرے غازی میرے سب شکن رہ گئی سب کے رونے کو بے قصبہ دے سکی میں نہ لاشوں کو گورو کفن
کیا منہ دکھاؤں گی میں، وہ پوچھے مجھ سے جو اکبر کو میں کیا کہوں، نظریں ڈھونڈیں گی اصغر کو میں کیا کہوں، روئے جب وہ بھرے گھر کو میں کیا کہوں، بیوہ دیکھے جو مادر کو میں کیا کہوں، کہہ دوں ٹکڑے وہ نازک بدن ہو گیا، کہہ دوں پامال بابا کا تن ہو گیا، قید مولا شہیدی اٹھاتے رہے، مرنے والوں پہ آنسو بہاتے رہے، لاش رنگ سے شہیدی اٹھاتے رہے، زخم کھاتے رہے، مسکراتے رہے، لاش جلتی زمین پر پڑی رہ گئی، کیا ترائی میں سوتے ہو بھائی اٹھو، جاتی ہوں میں وطن مجھ کو رخصت کرو، اپنی خواہر کا بازو ذرا تھام لو، رو رہی ہے بہن کچھ تسلی تو دو، سو گئے نہر پر بھائی منہ موڑ کر، رونق بزم زیب چمن الوداع، اے میرے گل رخو گل بدن الوداع، الوداع یادگار حسن الوداع، اے میرے قاسم خستتن الوداع، یاد کر کر کے ماں اشک برسائے گی،